ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی۔ اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں۔ پھر ایک جو چمچہ تھا اس نے کہا کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، یعنی آگ کا وہ انگارہ جس میں کبھی بھی آگ پڑ سکتی تھی، یعنی خطرہ تھا کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہوئی ہے، کبھی بھی امت کو جگا سکتے ہیں، تو جان چھوٹ گئی۔ تو ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کی موت کو مصیبت خیال کرتے ہو۔ تو میں نے اپنے لیکچر میں کہا کہ معاویہ نے کہا رضی اللہ عنہ، ہم تو احترام سے نام لیں گے، یہ کہتے ہیں نہیں معاویہ تو لکھا نہیں ہوا، وہ ابو داؤد میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن مسند احمد میں موجود ہے کہ معاویہ نے کہا۔ امام ابو داؤد کی عادت تھی کہ وہ اس طرح کے الفاظ میں کہیں رجل کہیں فلان یہ لکھ کے ان بندوں کے ناموں کو امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا لیا کرتے تھے۔ ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی، امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا لیا کرتے تھے۔ انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی، امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا لیا کرتے تھے۔ چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور پھر پاؤں کا مسح کیا، جبکہ صحیح بخاری میں کیا ہے کہ چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے، پھر راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا نہیں لکھا ہوا، تو ایک جگہ کہیں حدیث چھپتی ہے، دوسری جگہ آ جاتی ہے۔ یہ چھپانے کا الزام نہیں ہے، ریالٹی ہے۔ ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی، یہ چھپانے کا الزام نہیں ہے، ریالٹی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوں، کیا معاملات ایسے ہوں۔ ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی۔ الباطل